سب سے پہلے نیازی صاحب نے بات کی، بار بار دہرایا انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ آپ لڑ نہیں سکتے اور اپنے لوگوں کو آپ مار نہیں سکتے۔ ابھی حال ہی میں اگر آپ عمران خان صاحب کا ٹویٹ دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے یہ الفاظ ہیں اس قسم کے کہ آپ ایسی صورتحال کے اندر جب افغانستان سے آئے ہوئے دہشت گردوں نے ہمارے میجر عدنان شہید ہوتے ہیں، پوری قوم ان کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے، ان کی بہادری پہ ہمیں رشک ہے، اور وہ جو فتنہ الخوارج کے لوگ تھے جن کو انہوں نے مارا وہ ہمارے لوگ نہیں ہیں۔ وہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے پیچھے بڑی طاقتیں ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ جو فتنہ الخوارج کی اپنے زور پہ لڑ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے، ان کے پیچھے بھارت ہے، برملا اظہار کریں گے، افغانستان سے نظر اندازی ہوتی ہے، وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، سارے معاملات ہیں۔ اور پاک فوج کے حوالے سے جب آپ ایسی بات کریں گے، دیکھیں ہمارے بقا کی ضامن ہے منصور، یہ نہیں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں پچھلے دنوں آپ کا ایک وی لاگ سن رہا تھا جس میں آپ نے یہ کہا کہ بھائی اگر شہباز شریف چائنا میں نظر آتے ہیں اور پی ٹی آئی کے وہ لونڈے لپاڑے آپ لفظ یوز کرتے ہیں، اگر شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کو عزت نہیں مل رہی، وہ کونے میں کھڑے ہیں، وہ تصویر کے پیچھے ہیں، نظر نہیں آ رہے، تو یہ آپ شہباز شریف کو نہیں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ پاکستان کی انسلٹ کر رہے ہیں، یہ پاکستان کی تحقیق کر رہے ہیں۔ وہ اس میں ایک اور جملہ یہ بھی تھا کہ آئی ڈونٹ کیئر کہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہو یا عمران خان ہو، بالکل میرے لیے پاکستان کا جو وزیر اعظم جا رہا ہے وہ پاکستان کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، وہ پاکستان کو ریپرزینٹ بے شک ارریسپیکٹو کہ کوئی بھی کھڑا ہوا ہے۔ میں یہ پورا جملہ میرا کوٹ کرا کرو تاڑی مہربانی۔ مطلب وہ سارے لوگوں نے سنے ہیں، اس کو بہت زیادہ لوگوں نے سنے ہیں، اور بڑا یہی تو معاملہ یہ ہے نا، یہ جتنی مرضی یہ کوشش کر لیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان درار، اس لیے تو نیپال کی بات کی جا رہی ہے۔ بھائی نیپال کے پیچھے وہ جو عوام کے پیچھے فوج ہے، وہاں پہ جو ہمارے دوست ہیں جو صحافتی دور کے وہاں پہ تھے، ان سے جب بات ہوئی ہے تو فوج کی مکمل تائید حاصل تھی عوام کو۔ بھائی جان ان کی تائید حاصل تھی، جو ہماری اطلاعات ہیں، میں بھی لیکن جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں تو فوج ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ کمزور فوج جس ملک کی ہوتی ہے، اب قطر کے حالات دیکھیں، ہم مذمت کر رہے ہیں جو اسرائیل کا معاملہ وہاں پہ ہوا ہے، پاکستان نے قومی سلامتی کا اجلاس بلانے کی بھی جو ہے وہ درخواست کی ہے، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ایسے ممالک میں کیوں ہوتا ہے، چاہے وہ عراق ہو، سیریا ہو، لیبیا ہو، ان جیسے ممالک جن کی فوج کمزور ہے۔ جہاں تک ہمیں پتہ ہے وہ نیپال کے اندر تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ زیادہ کشیدگی ہوئی کہ جناب سوشل میڈیا ایپس کو بند کر دیا گیا، لوگوں کا اظہار جو وہ اظہار کرنا چاہتے تھے، کرپشن کے حوالے سے جو الزامات آ رہے تھے، تصویریں آئیں نیپو کڈز کے حوالے سے، اس کے بعد لوگوں کا غصہ جو ہے وہ باہر آیا۔ دیکھیں وہاں پہ 19 لوگوں کو مارا بھی گیا، میرے خیال میں جب وہ اشتعال ہوا تو 19 لوگ اس میں مارے بھی گئے، احتجاج میں اب تک 19 لوگ ہیں۔ لیکن دیکھیں ہر ملک کے جو حالات ہیں، زمینی حقائق وہ مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں پہ 9 مئی کیا تھا، 26 کیا تھا، یہ ریاست کے خلاف، فوج کے خلاف درار پیدا کرنے اور بغاوت کی کوشش تھی۔ ان دو کوششوں کے بعد کیا ہوا؟ عوام نے رد کیا اس بات کو، الزام آپ پہ لگا، گولی چل گئی، ہزاروں لوگ گر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، مختلف قسم کے ہیلے بہانے ہوئے، لیکن اس کا اثر عوام پہ ایک ٹکے کا نہیں ہوا۔ معاملات یہ ہیں کہ اس طرح کے انقلاب اور انتشار میں بڑا فرق ہوتا ہے، انارگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا جو احتجاج ہے وہ ہمیشہ انتشار اور انارگی کی طرف جاتا ہے، جس کو عوام نے رد کر دیا ہے، تو نیپال کے ساتھ ہمارا کمپیریزن بن نہیں سکتا۔ ہاں اس طرح کی انارگی کے بعد اگر جہاں انقلاب آئے، آپ فرانس چلے جائیں، وہاں پہ بھی انقلاب آیا تھا نا، پھر جمہوریت کو پنپنے میں کتنا ٹائم لگا وہاں پہ؟ ہم تو یورپ 20-22 سال رہ کے ہیں، ہم نے دیکھا وہاں پہ ایک عرصہ لگا جمہوریت کو واپس لانے کے لیے۔ بنگلہ دیش کے اندر جو لوگ ہیں، جو بنگالی جو ہمیں ملتے ہیں، جو ہم سے بات کرتے ہیں، بھائی اس انقلاب کے بعد وہ بھی زیادہ خوش نہیں ہے۔ تو اس طرح کا انقلاب جو خونی انقلاب ہوتا ہے، جس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، وہ ہائی جیک ہو جاتا ہے، اس کے بعد کچھ اور لوگ آ جاتے ہیں، مرنے مرانے والے اور ہوتے ہیں، حاکم کوئی اور بن جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے انتشار بڑا جو انقلاب ہے نا، وہ تحریک انصاف اس کی بارہا کوشش کر چکی ہے اور اس میں مکمل طور پہ ان کو۔ تو وہ ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اگر انقلاب آپ چاہتے ہیں کہ آیا جائے؟ نہیں، ٹیبل کے اوپر انقلاب اس طرح آتا ہے کہ آپ ایک نقطے پہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو، ایسا تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے ہمیشہ الزام لگائے۔ مجھے یاد ہے منصور، جب ہم UK میں ہوتے تھے نا، تو میاں نواز شریف کو اقامہ پہ جب نکالا گیا، یقین کریں ہمارے ٹی وی چینلز، میں یہ الفیہ کہہ رہا ہوں نیاز صاحب، ہمارے ٹی وی چینل ہمیں یہ کہتے تھے کہ بھائی جب آپ بیپر دے رہے ہوتے ہیں تو لفظ استعمال کیا کریں نااہل سزا یافتہ وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو میں نے یہ نہیں سنا، جو تجزیہ کار ہیں، جو اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جس چینل میں آپ کام کرتے تھے تب تک وہ چینل بک چکا ہوا تھا نا؟ نہیں، اس وقت نہیں بکا تھا، اس وقت نہیں بکا تھا، کراچی سے ہمیں اسپیشل انسٹرکشنز آتی ہوتی تھی۔ ایون بیگم کلثوم نواز کے حوالے سے بارہا میں اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ ڈرامہ ہے یار، آپ زیادہ وہاں پہ رنجیدہ ہو کے رپورٹنگ نہ کیا کریں، ہمیں سب پتہ ہے جب گھر والے جاتے ہیں تو وہ جو مرحومہ مغفورہ ہیں وہ اٹھ کے ان کے ساتھ کھانا کھاتی ہے، تو اس طرح کی انسٹرکشنز ہمیں کراچی سے آ رہی ہوتی تھی، بھائی یہ بولو۔ تو بات ہے فسطائیت کا دور تو ہم نے بڑا شاندار طریقے سے دیکھا ہے، ابھی تو وہ بات ہی نہیں ہے، جو آزادانہ بات کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے۔